بلکہ شریعت مطہرہ کے اندر خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا دی تو صرف نماز کے حد تک اس کا محدود ہی کام نہیں تھا. نماز کے علاوہ بھی بہت سارے کام جو اسلام جہاں سے پھیلا ہے وہ مسجدیں ہی ہیں. عبادت کے علاوہ، عبادت خانے کی حیثیت کے علاوہ یہ مسجدیں جو ہیں، خاص کر مسجد نبوی کی جو حیثیت تھی اس زمانے میں ایک یونیورسٹی کی تھی. تعلیم حاصل کرتے تھے بچے بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی، غریب بھی، بالکل فقراء اور مساکین بھی، سب جو ہے باقاعدہ مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ مکتب بھی ہے اور یونیورسٹی بھی ہے. یہ مسجدیں جو ہیں مکتب سے بھی ہے اس کا تعلق، یونیورسٹی سے بھی اس کا تعلق ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد سے ایسے کام آپ نے انجام دیے جو امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آج کیا ہے سمجھتے ہیں لوگ جو ہے 5 وقت نماز پڑھ لی فوراً دروازہ بند کر لی فوراً چلے گئے. بلکہ جو ہے لوگ انتظار میں رہتے کون آخری میں سنت میں جو پڑھ رہا ہے فوراً جو ہے باہر آ جائے، دروازہ بند کر دیں. مساجد جو ہے بند رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ مساجد جو ہوتے ہیں مراکز اسلامیہ ہیں، یہ اسلامی سینٹرز ہیں. یہ 24 گھنٹے مستقل پروگرام چلتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر مہمانوں کا استقبال ہو رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، استقبال مسجد میں ہی ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو آپ بھیج رہے ہیں دعوتی میدان میں، معلم کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے، وہ بھی مسجد سے ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے وفود کا استقبال ہو رہا ہے. نجران کے عیسائی لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے مسجد میں ان کا استقبال کیا. ان کی عبادت کا وقت آیا تو ان کی اجازت دی گئی ان کو ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی. مساجد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹریننگ بھی دیا. مقابلے ہوئے مساجد کے اندر، جنگی مشقیں ہوتی تھی مساجد کے اندر باقاعدہ. صحابہ کرام جو ہے یہاں جنگی مشقیں بھی کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیمار صحابہ کو مسجد میں جو ہے رکھ کر کے تیمارداری کا کام آپ نے مسجد میں ہی کیا. بعض صحابہ زخمی ہو گئے تھے جنگوں میں، مسجد میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں رکھ کر کے ان کو جو ہے تیمارداری فرمائی مسجد کے اندر. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، ایک غریب خاتون تھی، اس کا کوئی گھر نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں ٹہرنے کی اجازت دی. وہ مسجد میں جھاڑو مارتی تھی، عورت، غریب خاتون تھی، کوئی نہیں تھا ان کا. ایک دن فجر میں آپ نے دیکھا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے. عورت تھی، غریب عورت تھی. آپ پوچھے کہاں بھائی وہ عورت نظر نہیں آ رہی نا؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا نا، کل رات ہم لوگ دفنا دیے ان کو نماز پڑھنے کے بعد، جنازہ پڑھ کر. آپ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا، کیوں نہیں مجھے خبر دیے، میں بھی شریک ہوتا اس کی نماز جنازہ. پھر آپ نے کہا دلونی علی خبرہا، تم نے کہاں دفنایا ذرا دکھاؤ مجھے. پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خبر کے پاس، پھر نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو باقاعدہ جو ہے ان غریب خواتین کے لیے بھی ٹہرنے کی اجازت آپ نے دی، جہاں استقبال بھی ہوئے. بعض موقع ایسا بھی تھا یمن سے کچھ غریب صحابہ آتے تھے. نماز کے بعد آپ نے اعلان فرمایا دیکھو بھائی یمن سے کچھ آپ کے بھائی لوگ آئے ہیں ایمان والے، فخر و فاقہ کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کا چہرہ، ان کا لباس یہاں سے وہاں تک بدلا ہوا ہے، اللہ کے نام پر باقاعدہ ان کے لیے مدد کرو فرمایا. مسجد میں ہی چندے کا اعلان ہوا ان غریب صحابہ کے لیے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، بالکل جو ہے قسمہ پرسی کے عالم میں تھے. گئے صحابہ کرام فوراً گھروں کو گئے، جو ہے لے کر آئے، جو ہے لے کر آئے. پھر آپ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں ڈھیر جمع ہو گئی، کھانے کی پینے کی بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پورے صحابہ کرام نے باقاعدہ صدقہ و خیرات خوب کیا. اس دن جو ہے ابوبکر سے پہلے عمر فاروق سے اللہ کے نبی نے پوچھا عمر تم کیا لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ جو بھی تھا گھر میں اس کا آدھا حصہ لے کر آ گیا. میں بڑے فخر سے بولے آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، یہ نیت تھی غالباً. حضرت ابوبکر سے پوچھے ابوبکر تم کیا لے کر آئے اپنے گھر سے؟ کہا یا رسول اللہ گھر کو جھاڑو مار دیا، جو بھی تھا گھر میں سب لے کر آ گیا. الغرض بتانے کا مقصد کیا ہے، باقاعدہ خدمت خلق جو ہے مسجد نبوی سے ہو رہے تھے. یہ مسجد جو ہے صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، ان کے یونٹی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، ہر اعتبار سے مسجد جو ہے اللہ کی بندگی کے علاوہ مخلوق کی خدمت کے لیے بھی بنائی جاتی تھی وہ زمانے میں مسجد.